بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر تخفیف اور آسانی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفیع دو، نفرت نہ ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ نے ہمیشہ ان میں سے آسان چیز کو اختیار فرمایا، بشرط اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ناظرین و سامعین، دین اسلام ایک خوبصورت اور صلہ رحمی والا دین ہے۔ اس کا مکمل نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام طریقے بتائے اور عمل کر کے دکھایا۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، کیونکہ اسلامک چینل پر آپ کو آپ کے اسلامی تعلیمات اور وظائف کے ذریعے سے پریشانیوں سے نجات کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت وحدت توڑتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے بدلہ لیتے۔ بظاہر اس حدیث میں اشکال ہے، کیونکہ جو کام گناہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کیسے اختیار دیا جاتا؟ شاید یہ مراد ہو کہ کافروں کی طرف سے ایسا اختیار دیا جاتا۔ ہم سے ابو النعمان بن محمد فضل سدوسی نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ازراق بن قیس نے کہ احوازی نامی ایرانی شخص میں سے ایک نہر کے کنارے تھے جو خشک پڑی تھی۔ پھر ابو بزیرہ سلمہ صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا، آخر اس کے قریب پہنچے اور اسے پکڑ لیا۔ پھر واپس آ کر نماز قضا کی۔ وہاں ایک شخص خارجی تھا، وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی۔ ابو برزہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ کو ملامت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت میں دعا کا یقین رکھا کرو۔ دعا بہت بڑی عظمت ہے، مانگنے سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کرے اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کی فرمانبرداری۔ بخاری مسلم۔ یاد رکھیں کہ نماز میں کوتاہی کر کے گھر والوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنا دین نہیں بلکہ دین اسلام کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر غور و فکر کرنے، نماز قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے گئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔